إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين مختار فاطمہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين لقبه طه وياسين وليه أمير المؤمنين أعني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھے قرآن مجید کا بڑا معروف و مشہور سورہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 69 کہ جس میں پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے جناب مریم سے کہلوا رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب ملائکہ نے کہا ان اللہ یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین کہ مریم پروردگار عالم نے تجھ کو چن لیا ہے تجھے مصطفیٰ کیا ہے اور پھر تجھے طاہر کیا ہے تجھے طاہرہ بنایا پھر اس کے بعد چنا کس پر چنا علی نساء العالمین عالمین کی عورتوں پر بہت ہی آسان الفاظ ہیں آیت کے آپ سبھی حضرات واقف ہوں گے کیونکہ سب عربی داں ہیں ماشاءاللہ سے سب عربی سے اچھی طریقے سے واقف ہے تھوڑا سا اگر شکوہ مجھے ہے تو بس اس مائک سے ہے جو ساتھ نہیں دے رہا ہے اس سے زیادہ میری آواز نکل رہی ہے ایک سلوات پڑھے محمد اگر ہو سکے تو اس کا تھوڑا علاج کریں میرے بھائی ایک اور سلوات پڑھے محمد آپ میری طرف متوجہ رہیے گا کیونکہ وہاں میری آواز جاتی رہے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ مائک صحیح ہو گیا ہے آواز بلند نعرہ صلوات
بس اتنا کافی ہے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. ان رئیس عباس صاحب کے لیے بھی ایک سلوات ہے. اس خمسہ مجالس کی یہ آج پہلی مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں ابھی مولانا کاظم صاحب سے جو ہمارے قاری ہیں ان سے کہہ رہا تھا بتا دیجئے کس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے. انہوں نے کہا جیسی آپ کی مرضی، لیکن چونکہ جناب شہزادی کے حوالے سے مجلس کا سلسلہ جاری ہے تو انہی کے حوالے سے تو میں نے اس آیت کو انتخاب کیا اور آپ کے سامنے پیش کی. آپ سبھی واقف ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کیا ہے. بس میری طرف متوجہ رہیے گا. انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا، اپنی مقدور بھر کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ نئی باتیں پہنچا سکوں. پہلے تو ہم اسی آیت میں غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے کہلوا کیا رہا ہے. دیکھیں جناب مریم کا ایک لقب بطول بھی ہے. توجہ نا، جناب مریم کا ایک لقب بطول بھی ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی لقب بطول ہے. دونوں شہزادیاں بطول ہیں لیکن عزیز و فرق ہے. دونوں ہیں تو دونوں بطول لیکن دونوں میں فرق ہے اور فرق بھی زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں اس لیے کہ جناب مریم اگر بطول ہے تو بطول صغرا ہے اور اگر فاطمہ بطول ہے تو پھر بطول کبرا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی بھی کہ پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے کہلا رہا ہے اے میرے ملائکہ کہہ دو. تب فرشتوں نے جا کر کہا قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم. توجہ، فرشتوں نے کیا کہا؟ اے مریم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر سے. کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والے کون ہیں؟ ملائکہ. اب غور فرما رہے ہیں یا میں اور آسان الفاظ میں مفہوم آپ کے اذہان میں پہنچا دوں کہ جناب مریم کی عصمت کا جب اعلان کیا تو فرشتوں نے کیا. توجہ چاہوں گا آپ کی کہ جب جناب عیسیٰ کی عصمت کا، جناب مریم کی عصمت کا اعلان کرانا ہوا پروردگار عالم کو تو خدا نے خود نے نہیں کیا بلکہ فرشتوں کے ذریعے کروایا. لیکن جب فاطمہ کی طہارت کا اعلان ہوا تو پروردگار خود کہتا ہے انما یرید اللہ.
اللہ جب سے وہ اللہ ہے تب سے فاطمہ بطول ہے. سبحان اللہ بے شک بڑا فرق ہے عزیزو. اللہ کا ارادہ ہے. اور ایک تہران کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ محمد باقر تہرانی. ان کے دور میں ایک عیسائی نے چیلنج کیا. ایک عیسائی نے چیلنج کیا. توجہ چاہوں گا سارے محترم. ایک عیسائی نے چیلنج کیا کہ مادر عیسیٰ فاطمہ زہرا سے افضل ہے. ایک عیسائی چیلنج کر رہا ہے, مناظرہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے. عزیزوں وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا سے افضل مریم ہے. بس اس کا یہ کلام علامہ محمد باقر تہرانی کے تک پہنچا. جب انہوں نے یہ سنا تو پھر کہا بلاؤ, میں بھی اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ میرے ساتھ آسمان پہ چلیے گا جب میں جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ماشاءاللہ بہت خوب پڑھ رہا ہے. علامہ محمد باقر تہرانی نے کہا کہ اس کو بلاؤ, ہم اس سے مناظرہ چاہتے ہیں. توجہ, اس کو بلایا گیا, وہ آیا, مناظرہ شروع ہوا. اس نے کہا کہ مریم جناب فاطمہ سے افضل ہے. علامہ محمد باقر تہرانی نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے, چونکہ بنا دلیل کے دعویٰ بیکار ہے. اس نے کہا بالکل میرے پاس دلیل ہے, اور ایسی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان مکر نہیں سکتا. توجہ, جناب محمد باقری نے کہا کہ بتا تیری دلیل کیا ہے. اس نے کہا قرآن کس کی کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. توجہ, اس نے کہا قرآن کس کی کتاب ہے. باقری صاحب نے کہا ہماری کتاب ہے. توجہ, محمد باقر نے کہا ہماری کتاب ہے. اب عزیزو جب اس نے جناب محمد باقر نے جواب دیا کہ ہماری کتاب ہے, اب وہ عیسائی کہتا ہے کہ قرآن تمہاری کتاب ہے, اور تمہاری کتاب میں جناب مریم کا ذکر, جناب مریم کا نام 2 درجنوں سے زیادہ آیا ہے. 2 درجنوں سے زیادہ جناب مریم کا نام آیا ہے, اور فاطمہ زہرا کا ایک دفعہ بھی نام نہ آیا. بس عزیزو, جیسے انہوں نے دلیل پیش کی, کیونکہ دلیل ہے. اب حضرت جیسے اس نے دلیل پیش کی تو مجمع میں سناٹا چھا گیا. کہہ تو صحیح رہا ہے, کہہ تو صحیح رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں جناب مریم کا 31 مرتبہ نام آیا ہے. اس نے کہا کہ 2 درجنوں سے زیادہ ہماری مریم کا تمہارے قرآن میں, تمہاری کتاب میں نام آیا ہے, اور فاطمہ زہرا کا ایک دفعہ بھی نام نہ آیا. بس عزیزو, اب محمد باقر کے تیور بدلے. اس نے کہا میں ایک سوال چاہتا ہوں, اس کا جواب دے. اس نے کہا سوال کر. انہوں نے کہا یہ بتا کبھی دربار میں گیا ہے, بادشاہوں کے دربار میں گیا ہے. کہا ہاں گیا ہوں, بادشاہوں کا دورہ تو گیا ہوں. میں نے کہا یہ بتا کہ بادشاہ اپنے دربار میں کنیزوں کے نام لیا کرتے ہیں یا پھر شہزادی کے. اور جناب فاطمہ زہرا کہاں؟ یہ رسول کی بیٹی ہے. کس رسول کی بیٹی؟ مریم اس کی ماں ہے کہ جس پر واجب ہے کہ فاطمہ کے باپ کا کلمہ پڑھے. مریم اس کی ماں ہے کہ جس نبی پر واجب ہے کہ وہ
فاطمہ کے باپ کا کلمہ پڑھے، اور فاطمہ کے والد کی ہی وجہ سے ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمارا حبیب محشر کے میدان میں سارے نبیوں کی گواہی دے گا، سب کی گواہی دے گا، یعنی مریم اس کی ماں ہے کہ جس کی نبوت کی گواہی کا دار و مدار بھی فاطمہ کے باپ کی زبان کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد۔ فاطمہ سے کرتے ہو مقابلہ جناب مریم کا، کہاں مریم کہاں فاطمہ، یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے والد بھی نبی اور نبی بھی وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار، جس کا شوہر امام، امام بھی وہ امام جو سارے نبیوں کا، سارے اماموں کا امام، اور دربار میں ہمیشہ کنیزوں کے نام لیے جاتے ہیں، شہزادیوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ عصمت فاطمہ زہرا اور عصمت مریم میں بہت فرق ہے۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں، جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور جناب عیسیٰ کو لے کر جناب مریم اپنے حجرے سے باہر آئی، لوگوں نے طنز کیا، تانا دیا، الزام لگایا۔ توجہ، اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے بس تاریخ کا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب جناب شہزادی دربار میں گئی تھی، جناب عیسیٰ کو لے کر جب جناب مریم باہر آئی تو جو جناب مریم پر الزام لگانے والے تھے انہوں نے گواہ طلب کیا، انہوں نے گواہ طلب کیا۔ دیکھو مسلمانوں کس قدر پستی میں ہو تم، اور وہ کہ جنہیں تم چاہتے ہو، جنہیں تم تسلیم کرتے ہو، دیکھو کس قدر پستی میں ہو، کن کن حضرات سے گئے گزرے ہیں۔ جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئی ہے نا تو عزیزو جناب عیسیٰ کچھ دنوں کے ہیں، ابھی جناب عیسیٰ بالغ بھی نہیں ہوئے جو ان کی گواہی قبول کی جاتی۔ کیا سن رہے ہو عزیزان محترم؟ اب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر باہر آئی، اب جو الزام لگانے والے تھے نا، اب عزیزو انہوں نے الزام لگایا، جناب مریم نے گواہی کس سے دلوائی؟ جناب عیسیٰ سے۔ اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس بچے نے گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ جب بچے نے گواہی دے دی تو پھر کسی میں ہمت نہ ہو سکی کہ دوبارہ کوئی سوال اٹھا سکے، دوبارہ کوئی سوال اٹھا سکے۔ خدا لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے شہزادی کی گواہی کے بعد بھی شہزادی کے آگے سوال کھڑے کیے۔ کچھ دن کے بچے نے اپنی تصدیق کرائی، مریم قسمت کی گواہی دی تو مان لیا، اور شہزادی نے خود بھی گواہی دی اور گواہی دلوائی بھی، تب بھی نہ مانا گیا۔ بعد رسول شہزادی کو ستاتے ہو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قبل رسول اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ کیسے رسول کی بیٹی پر پھر یہ لوگ رحم کر لیتے؟ آگ اور لکڑی لے کر آتے ہو اپنے رسول کی بیٹی کے دروازے پر، جبکہ جانتے ہو کہ اس گھر میں رسول کا آنا جانا ہے۔ اپنے گھر سے زیادہ رسول فاطمہ کے گھر رہا کرتے تھے، اپنے گھر سے زیادہ، اور شہزادی کا احترام کیا کرتے تھے۔ عزیزو ایک جملہ اور پیش کر دوں، جنگ خندق آپ نے پڑھی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، ماشاءاللہ سبھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جنگ خندق آپ نے پڑھی ہوگی۔ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو ایک
میں چیک کرنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا علی بیٹھ جاؤ. جب عزیزو وہ چیلنج کرتا رہا, رسول نے کہا کوئی میرا صحابی ہے کہ جو جائز کا منہ بند کرے؟ عزیزو تاریخ نے لکھا کہ رسول نے بالکل ویسے ہی 3 مرتبہ صحابیوں کو آواز دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سن رہے ہو؟ 3 مرتبہ رسول نے صحابیوں کو آواز دی. تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ صحابی اس طرح خاموش تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہو. جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہو. خیر یہ بات تو یہی رکھے, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے پہنچا, یا رسول اللہ آخر ضرورت کیا پڑ گئی تھی 3 مرتبہ آواز دینے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یا رسول اللہ آپ کو 3 مرتبہ آواز دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ ارے ایک ہی بار آواز پوچھ لیتے صحابیوں سے. جب پہلی بار نہ کوئی اٹھا تو کیا معذرت تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آواز دی؟ عجب نہیں, شاید رسول کی آواز ہے نادان. تو نہیں جانتا کہ جنگ خندق فتح ہونے کے بعد یہ وہی مرد ہوں گے, پھر کہیں گے اگر رسول نے ہم سے پوچھا ہوتا تو ہم بھی چلے گئے. جیسا عمل ہوتا ہے نا ویسے درجات ہوتے ہیں. جیسے ہی جتنا عمدہ یا جتنا اگر کوئی متقی ہے, اگر کوئی متقی بڑے خلوص کے ساتھ کوئی عمل انجام دے رہا ہے
تو اس کے ویسے درجات ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی ہلکا گناہ کر رہا ہے تو اس کو بولے ہلکی سزا ہے. اگر کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے اس کے لیے بڑی سزا ہے, بڑا عذاب ہے. اب عزیزو اس عمر ابن عبد ود نے صرف زبان سے گستاخی کری تھی. صرف زبان سے گستاخی کی تھی اس نے. رسول کے خیمے پر کوئی پتھر تو نہیں مارا تھا. کیا بات ہے. رسول کے خیمے میں آ کر رسول کو تو کچھ کہا بھی نہیں تھا, بلکہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے پر آئے. تب رسول کی نگاہ میں وہ قلب ہو گیا. اور جس نے آگ لگائی ہو پھر وہ خنزیر سے بھی پائے ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق جملہ کہوں جب جناب مریم اپنے حجرے میں تشریف رکھتی تھی تو کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے آتا تھا. جب جناب مریم توجہ جب جناب مریم اپنے حجرے میں عبادت کرتی تھی تو کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے کھانا آتا تھا جناب مریم کے لیے. لیکن میں نے قرآن میں پڑھا ہے اور ایک آیت بھی میری نظروں سے گزری ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فاطمہ کی روٹی آسمان پر گئی ہے. توجہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. فاطمہ کے ہاتھ کی پکی روٹیاں آسمان پر گئی ہے. توجہ فاطمہ کے گھر سے آسمان پر کھانا جاتا تھا اور مریم کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا. اب بھی غور نہیں کیا آپ نے. توجہ سالم محترم فاطمہ کا اور مریم کا مقابلہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ مریم آسمان والوں کے ٹکڑوں پر پلی ہے. آسمان والے فاطمہ کے بن کر آئے. یہ کوئی مکہ مدینے کے فقیر نہیں تھے. یہ فرشتے تھے, فرشتے جو در زہرا پر بھکاری بن کر آئے. یہ کوئی مدینے کے فقیر نہیں تھے, بلکہ یہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا ہے. فرشتوں کو کبھی مسکین بنا کر, کبھی یتیم بنا کر, کبھی اسیر بنا کر کنہیں بھیجا, فرشتوں کو بھیجا. اگر مولانا مودی جی زندہ ہوتے تو میں ان کی بارگاہ میں جاتا اور دست ادب چھوڑ کر کہتا مودی جی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ فرشتوں کو تو میں نے سنا بھوک نہیں لگتی. بھوک نہیں لگتی تو پھر یہ روٹیوں کی ضرورت
وہ تو دے دیتا ہے، تقسیم یہ اہل بیت کرتے ہیں۔ اور خبردار، فرشتوں کو بھی پروردگار عالم نے جب شہزادی کے در پر بھیجا تو فقیر بنا کر بھیجا۔ توجہ، یہاں اپنا کالر کھڑا کر کے نہیں آنا، یہاں اپنا کالر کھڑا کر کر نہیں آنا۔ اگر کچھ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بلندی نصیب ہو تو پھر یہاں فقیر بن کر آؤ، اسیر بن کر آؤ، یتیم بن کر آؤ، پھر دیکھو تمہیں کس بلندی پر پہنچاتے ہیں یہ اہل بیت۔ ایک سلام پڑھے محمد آل محمد۔ یہ شہزادی رسول کی بیٹی یہ فاطمہ ہے۔ اور عزیزو، یہ ایام تو جناب شہزادی کے چل ہی رہے ہیں، ان ایام کے علاوہ بھی شہزادی کے دشمنوں پر لعنت کیا کرو۔ اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا، لعنت کیا کرو۔ بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ نعرہ تبرک۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہہ کیا رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نہج البلاغہ تو پڑھتے ہی ہوں گے نا۔ توجہ ہے نا کہ ہمارے یہاں مجتہدین نہیں، کیا ہمارے یہاں عالم نہیں، اسی لیے ہمارے کسی عالم نے شرح نہج البلاغہ پر اتنی تاکید نہیں کی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے وہ ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے۔ تم بے شک ہم تمہارا ادب کریں گے، تمہارا احترام کریں گے، لیکن کب کہ جب ان کے در پر ادب سے آؤ۔ اگر ان کے ادب پر ادب سے نہیں آؤ گے، چونکہ اس میں رسول کی حدیث بھی ہے کہ اس کو دوست رکھو جو اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، چاہے پھر وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اسے دشمن رکھو جو اہل بیت کو دشمن رکھتا ہو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں معیار محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں تم شہزادی کی سلطنت کا، اس کی جاگیر کا ایک چھوٹا سا قطعہ، وہ باغ جس کو باغ فدر کہتے ہیں، اسے تم نے اس پر قابض ہو گئے تو سوچ لے تم نے زہرا کو غریب کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ زہرا باغ فدر لینے گئی تھی؟ لوگ غلط لوگوں کو تسلیم کرنے لگے تھے، بہت خوب۔ بعد رسول لوگ غلط لوگوں کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ شہزادی بتانے ہی گئی تھی کہ جسے تم تسلیم کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ شہزادی صرف حق مانگنے نہیں گئی تھی، قسم خدا کی بہت ذمہ داریاں شہزادی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹنے گئی تھی۔ وہی بھائی جب مباہلہ ہوا تھا تو مباہلے میں کیا طے ہوا تھا کہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ توجہ، اللہ کی لعنت ہوگی، لیکن کب؟ جب مباہلہ ہوگا تو مباہلہ تو ہوا نہیں۔ کیا بات ہے، اور کیا ہے بھائی، جب مباہلہ میں گئے تھے تو آیت ثابت ہے، آیت قرآن میں آیت ہے۔ کون کون گواہ گئے تھے مباہلے میں رسول کے ساتھ؟ امام علی، جناب شہزادی، امام حسن، امام حسین اور خود رسول خدا۔ توجہ ساری محترم، رسول خدا ان چار ہستیوں کو اپنے ساتھ
رسول کی 4 بیٹی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹی تھی. شہزادی صرف باغ فدق کا مطالبہ لے کر نہیں گئی تھی, وہ تو صرف ہماری عقل ہے جو محدود ہے, جو نہیں سمجھ سکتی معصومین کے افعال کو. ورنہ نہ جانے کتنی ذمہ داریاں شہزادی اپنے کاندھوں پر لے کر گئی تھی. کہتے ہو نا کہ رسول کی 4 بیٹی تھی, شہزادی بتانے گئی تھی کہ میں فاطمہ محمد کی اکلوتی بیٹی ہوں. اگر 4 بیٹی تھی تو پھر جب شہزادی فدق مان رہی تھی تو 3 بیٹی کہاں مر گئی تھی؟ کیوں ذکر نہیں ہے؟ جب بھی آتا تو فاطمہ گئی تھی, کہاں گئی 3 بیٹیاں؟ اور اگر 4 بیٹی تھی, شہزادی بتانے گئی تھی کہ میں صرف محمد کی اکلوتی بیٹی ہوں. پہلی ذمہ داری تو وہ تھی کہ جو موبائل کی لعنت پہنچانی تھی. دوسری ذمہ داری یہ, جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے, کہ شہزادی بتانے گئی تھی کہ محمد کی میں اکلوتی بیٹی ہوں. اگر 4 بیٹی تھی تو پھر انہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور جب شہزادی نے, چلیے اگر زمانہ مخالف تھا تو کیا اصحاب کے 10 رسول کے 10-12 اصحابی ایسے نہیں تھے کہ جو شہزادی کے حق میں گواہی دے دیتے؟ بالکل تھے, لیکن شہزادی نے کسی صحابی کو نہ بلایا, بلکہ انہی کو بولا جو مباہلہ میں گئے تھے, انہی سے گواہی دلوائی, اور ان کے علاوہ دوسرے کوئی گواہ پیش بھی نہیں کیا. ایک جناب ام ایمن کا نام آتا ہے, جناب ام ایمن کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی گواہی دی تھی. عزیزو, یہ موبائل میرا ہے, یہ موبائل میرا ہے. اب آپ کھڑے ہو کر کہنے لگی یہ آپ کا نہیں. توجہ, میں نے دعویٰ کیا, دلیل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, میری طرف متوجہ رہے گا, غور سے سنیے گا. یہ موبائل میرا ہے, میں نے کیا کہا, یہ موبائل میرا ہے. توجہ, آپ میں سے کوئی اٹھا کے نہیں یہ آپ کا موبائل نہیں, تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ گواہ کون پیش کرے گا؟ گواہ میں پیش کروں گا یا پھر آپ پیش کریں گے؟ بھائی میں نے دعویٰ کیا کیا یہ موبائل میرا ہے. توجہ, یہ موبائل میرا ہے, کوئی اٹھا کے نہیں یہ آپ کا نہیں ہے. اب یہ میرا نہیں ہے, اس چیز پر آپ کو گواہ پیش کرنے ہیں. شہزادی نے کیا کہا تھا, باغ فدق میرا ہے. دعویٰ دلیل ہے اس بات کی کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اپنی ملکیت میں ہے. اب جو منکر ہے اس کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے. شہزادی کا تو بنتا ہی نہیں تھا کہ شہزادی گواہ پیش کرے, بلکہ جو انکار کر رہا تھا کہ فدق آپ کا نہیں, اس کو چاہیے تھا کہ گواہ پیش کرے. اس کو چاہیے تھا کہ گواہ پیش کرے. اور عزیزو, ستم دیکھیے, جب شہزادی نے گواہ پیش کیے, اور شہزادی نے 2 طریقے سے مطالبہ کیا تھا. ایک تو رسول نے ہبہ کیا تھا, یہ دوسرا یہ کہ جو ورثہ ہوتا ہے وہ وارثوں کو ملا کرتا ہے. جو ورثہ ہوتا ہے وہ وارثوں کو ملا کرتا ہے. تو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی فاطمہ. 2 مطالبے شہزادی نے کیے تھے, ایک تو ہبہ کے حوالے سے, دوسرا وراثت کے حوالے سے. عزیزو, میرے پاس رکھی ہے صحیح مسلم, صحیح بخاری, یہ ساری کتابیں جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں میں اپنے پاس رکھتا ہوں. ان کی توضیح آپ پڑھیے گا, مسائل ان کی پڑھیے گا, اور یا پھر کوئی بھی آپ ملا مل جائے, کوئی بھی مولوی مل جائے, اس سے آرام سے بٹھا کے اس سے مسئلہ پوچھئے گا. توجہ چاہوں گا آپ کی, اس سے مسئلہ دریافت کیجئے گا کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ, میری ایک اکلوتی بیٹی ہے, میرے نام پر میری 2 بیگھہ زمین ہے. توجہ, میرے یا مجھے چھوڑے, خود مولوی صاحب کو رکھے, ہے نہیں, خود مولوی صاحب کو رکھ کے فیصلہ تب صحیح آئے گا. مولوی صاحب آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے ایک اکلوتی بیٹی ہے, آپ کے 2 بیگھہ زمین ہے. توجہ, آپ کے 2 بیگھہ زمین ہے اور آپ کی اکلوتی بیٹی ہے, آپ مر گئے. اب مجھے یہ بتائے, مسئلہ میرا یہ ہے
نہیں نہیں، چونکہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اسی کا حق بنتا تھا کہ وراثت اسے ملے. میں نے کہا اچھا اگر اسے نہ ملے اور اگر اس کے بعد کوئی حکومت اس پہ قابض ہو جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا وہ حکومت نے ناجائز قبضہ کیا ہے، وہ حکومت نے ناجائز قبضہ کیا ہے، وہ حکومت نے ناجائز قبضہ کیا ہے. تو پھر آپ کا فتویٰ کیا؟ فتویٰ یہ ہے کہ وہ حکومت خبیث کی حکومت ہے، وہ حکومت خبیث کی حکومت ہے. بھائی رسول ربا کر گئے تھے فاطمہ کو باغ فدق، بیچ ساتھ چھوڑ گئے تھے باغ فدق کو. اب رسول کی اکلوتی بچی بیٹی فاطمہ، تو بتاؤ باغ فدق کسے ملنا چاہیے؟ فاطمہ کو، فاطمہ کو ملنا چاہیے نا. اگر فاطمہ کو باغ فدق نہیں ملا تو مطلب حاکم خبیث تھا. آسانی سے جملہ کہا گیا اور بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. بنی امیہ لعنت بے شمار. کسے ملنا چاہیے؟ تمہاری بیٹی کو تو تمہارا حق ملے، رسول کی بیٹی کو رسول نہ حق، رسول کا حق نہ ملے. رسول کا ورثہ، رسول کی عجیب مسائل ہے، عجیب بات ہے، عقل گھاس سر میں گئی ہوئی ہے. بھائی ہماری بیٹیوں کو تو ہمارا حق مل رہا ہے، رسول کی بیٹی کو رسول کا حق نہ ملے، رسول کی بیٹی کا حق نہ ملے، یہ کہاں کی مصلحت ہے؟ اور اس کے بعد جب شہزادی نے مطالبہ کیا تو کہا کہ مجھ سے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یہ جو شہزادی گفتگو کر رہی ہے نا، یہ تنہا نہیں ہے، مجمع لگا ہوا ہے، پورا دربار ہے، دربار میں شہزادی کھڑی ہے. اس نے شہزادی سے کہا کہ گروہ نبی، رسول نے مجھ سے فرمایا کہ گروہ نبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اولاد انبیاء میں سے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا اولاد انبیاء میں. شہزادی نے پھنسا دیا، بہت بڑا پھنسا دیا، قسم خدا کی بہت بڑا پھنسا دیا. جب اس نے یہ بات کہی تو شہزادی نے کہا اچھا یہ بتا کہ رسول کی اولاد کون ہے، رسول کی بیٹی کون ہے؟ اگر رسول کے بعد کوئی رسول کی جاگیر کا مطالبہ کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم کریں گے، رسول کے اہل خانہ کریں گے. اگر رسول کو حدیث کہنی ہی تھی تو ہم سے کہتے، بے شک، بہت خوب. تم سے کیسے کہہ دیا؟ توجہ، اگر رسول کو یہ حدیث کہنی ہی تھی تو ہم سے کہتے کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے بعد جو رسول چھوڑ جاتے اس کا دعویٰ تو ہم کریں گے نا، تو ہم سے کہتے. اور تم کہہ رہے ہو تم سے کی، اور افسوس اس بات کا ہے تم کہہ رہے ہو اس کی حدیث صرف تم سے کی، کوئی دوسرا اس کا گواہ بھی نہیں. توجہ، کوئی دوسرا اس کا گواہ بھی نہیں. اچھا چل چھوڑ، تو اس بات کو کہتا ہے نا، اٹل ہے نا اپنی بات پر کہ تجھ سے رسول نے کہا ہے کہ رسول گروہ انبیاء کوئی جو پیچھے چھوڑ کے جاتی ہے وہ اولاد انبیاء میں تقسیم نہیں ہوتا، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اچھا تو اٹل رہنا. اب قرآن لے کر آتی ہوں. شہزادی نے بہت بڑا پھنسا دیا اصحاب رسول کے درمیان. اب شہزادی قرآن نہیں اور کہا قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. بھائی سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. بے شک. تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اب دو صورتیں نکل کے آتی ہیں، یا تو معاذ اللہ قرآن جھوٹا یا پھر تو جھوٹا. توجہ، اب مسلمانوں فیصلہ کرو کہ قرآن غلط ہے یا وہ غلط ہے. کسی میں ہمت نہیں تو کہہ سکے قرآن غلط ہے، اور قرآن غلط نہیں تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. بے شک. کہ جس نے رسول کی تحریر کو پھاڑا تھا
خدا لعنت کرے. نعرے تبرک. عزیزو وقت بھی ہو چکا ہے. قسم خدا کی میں اب ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے لیے اگر کسی کے دل میں ایک ذرے کے 70ویں حصے کے برابر بھی ہمدردی کا خیال آ جائے نا تو پھر وہ اپنی غذا پہ توجہ کرے. دیکھیں کہیں اس نے حرام غذا تو نہیں کھائی, کیونکہ حلال غذا کھانے والا کبھی ان کے دشمنوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شہزادی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان بھی لغنت کرتی ہے الفاظ دہراتے ہوئے کہ شہزادی نے جو مطالبہ کیا وہ صحیح نہیں تھا. عقل کے ناخن لو. قسم خدا کی نہ جانے اس باغ فدق نے کتنی امتوں کو شیعہ کر دیا. نہ جانے اس باغ فدق نے. اب دیکھیے گا کچھ نہ صحیح رسول کی بیٹی تو تھی. ظالموں اگر حق نہیں دینا تھا تو کم سے کم بیٹھنے کو تو بول دیا ہوتا. تم نے شہزادی کو کھڑا کر کے رکھا, رسول کی بیٹی کو تم نے کھڑا کر کے رکھا, وہ بھی دربار میں صحابیوں کے سامنے رسول کی بیٹی کھڑی رہی. اللہ اکبر. اور تمہارے سامنے رسول کی بیٹی بول رہی ہو تم اس کو جھٹلا رہے ہو. کیا ستم ہے, کیا مصیبت ہے. قسم خدا کی مولا علی کے صبر کو سلام. علی جیسا صابر نہیں دیکھا گیا, تاریخ نے علی جیسا صابر نہ دیکھا. شہزادی دربار میں کھڑی رہی, علی خاموش ہے. علی کے گلے میں پھندا ہے, علی خاموش ہے. اشارہ کی پسلیاں توڑ دی گئی, علی خاموش ہے. جناب حسین کو مسکین بنا دیا گیا, علی خاموش ہے. عزیز و خدا لعنت کرے زہرا کے دشمنوں پر. کتنی مصیبتیں ٹوٹی میرے مولا پر, لیکن خاموش ہے صرف رسول کے لیے, صرف رسول کی وصیت کے لیے. ہاں عزیزو, شہزادی جب دربار سے واپس گھر آئی ہے نا, جب دربار سے واپس گھر آئی ہے نا, مجھے 2-3 فقرے کہنے ہیں بس, اس کے بعد مجلس تمام ہے. کسی کے دل پہ چوٹ لگے تو معاف کر دیجئے گا. آپ نوحے سنتے رہتے ہیں, سبت علیہ مسائب اللہ اللہ. نوح خانے سبابی نوحے سنتے ہیں, بابا اے بابا ہم پہ وہ مصیبتیں گزری, اگر دنوں پر پڑتی تو تاریخی رات میں تبدیل ہو جاتی. اب اس پورے مسائل کی 2 شعر سنے ہیں. معصومون اربعۃ عشر ایک کتاب ہے, اس کا مطالعہ کیجئے گا. شہزادی کی شہادت میں قسم خدا کی قیامت کا مرثیہ ہے. میرا دعویٰ ہے کہ
جناب سکینہ کے حوالے سے شام غریبہ، شام غریبہ، غریبوں کی شام، جب خیموں میں آگ لگا دی گئی نا، 4 سال کے بطور ہے، قسم خدا کی جگر پھٹتا ہے ان کے مسائل پڑھتے رہو۔ یہ 4 سال کی بچی، آپ جانتے ہیں آپ کی بہنیں بھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سال کا سن کتنا بڑا سن کی بچی ہوتی ہے، بڑی معصوم بچی، وہ بھی حسین کی بچی۔ عزیزو جب خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے نا، تو شمر ملام اس بچی کے قریب آیا، کیا دیکھا ہے کہ اس بچی کے کان میں گوشوارے ہیں۔ ارے شمر ملام بڑا کہ ان کو چھین لے، اس بچی نے قدم کو پیچھے ہٹایا ہے، بلاؤ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو میرے چچا عباس کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، شمر ملام آگے بڑھا، اے سکینہ جب عباس نہ رہے تو نشانی کا کیا کرو گی؟ ارے اس ظالم نے ان بالیوں کو کھینچا، ارے 4 سال کی بچی تڑپ گئی، اے چچا عباس، ارے آپ کی نشانیوں کو چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، زمانہ بیتا، یہ 4 سال کی بچی قید خانے میں پہنچی۔ اللہ اکبر، 4 سال کی بطول ہے، اس کے مسائل بیان کرنے ہیں، بس 2 فقرے اور اس کے بعد مجلس تمام۔ بس تصور کیجئے گا، یہ 4 سال کی بطول جب قید خانے میں پہنچی ہے نا، بڑی پیاسی تھی عزیزان محترم، نہ جانے پیاس کے کتنے مرحلے سے آگے گزر چکی تھی یہ بی بی۔ عزیز جناب سکینہ انتقال فرما گئی، شہادت فرما گئی۔ اب عزیزوں غسالہ کو بلایا گیا، بس یہ جملے برداشت کر لیجئے گا، قسم خدا کی اگر یہ جملے برداشت کر لی تو آپ کی قوت کو سلام۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ کی ایک وصیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جناب سید سجاد سے ایک مرتبہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، بہت نہیں آواز میں اٹھ کے کہتی ہے، اے بھیا سجاد، اے بھیا سید سجاد، اے بھیا سید سجاد، مجھے اس جگہ دفنانا جو زمین نہ ہو۔ ہائے وہ مجبور بھائی، عجیب و غریب وصیت کی بات جناب سکینہ نے، اے سید سجاد مجھے اس جگہ دفنانا جہاں زمین نہ ہو۔ نہ جانے کیسے سن رہے ہیں آپ، گریہ کی جیسا نے محترم جگر پھٹ جانا چاہیے تھا۔ ہاں عزیزو، جناب سکینہ شہادت فرما گئی، غسالہ کو بلایا گیا۔ اب جب جیسے ہی غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دینے لگی۔ اب عزیزو بس یہ جملہ برداشت کر سکے تو کرے۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے غسل کی ابتدا کی۔ اب غسل دیتے دیتے غسالہ باہر آئی، عابد بیمار کے پاس آئی، کہا جناب زینب کہاں ہے؟ جناب زینب کے پاس گئی، بس غسالہ کا یہ جملہ اور عزیزو مسائل تمام۔ اب غسالہ کا یہ جملہ، اب جو وہ غسالہ جناب زینب کے پاس گئی اور کہتی ہے، اے زینب، ارے اس بی بی کو کون سی بیماری تھی؟ جناب زینب تڑپ گئی، اے غسالہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں کیا کروں؟ ارے جب میں غسل دینے کے لیے اس کے کپڑے اتارتی ہوں، ارے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ارے سکینہ کی کھال بھی کپڑوں کے ساتھ اتر کے آتی ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے غسالہ، کربلا سے کوفہ سے شام، اس کو وہ عزیمتیں دی گئی، پانی سے اس قدر محروم رکھا گیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے سکینہ کی جب نے بھی، سکینہ کے گوشت نے بھی اپنی ہڈیوں کو جلا دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اماں جان، ایسی کیا مصیبتیں ہوئی کہ آپ آتے ہی زمین پر بیٹھ گئی؟ کہا اے بیٹی زینب، ارے حق دینا تو دور کی بات،
جناب سکینہ کے حوالے سے شام غریبہ، شام غریبہ، غریبوں کی شام، جب خیموں میں آگ لگا دی گئی نا، 4 سال کے بطور ہے، جگر پھٹتا ہے ان کے مسائل پڑھتے ہو۔ یہ 4 سال کی بچی، آپ جانتے ہیں آپ کی بہنیں بھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سال کا سن کتنا بڑا سن کی بچی ہوتی ہے، بڑی معصوم بچی، وہ بھی حسین کی بچی۔ عزیزو جب خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے نا تو شمر ملام اس بچی کے قریب آیا، کیا دیکھا ہے کہ اس بچی کے کان میں گوشوارے ہیں، ارے شمر ملام بڑا کہ ان کو چھین لے۔ اس بچی نے قدم کو پیچھے ہٹایا ہے، ملام یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو میرے چچا عباس کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، شمر ملام آگے بڑھا، اے سکینہ جب عباس نہ رہے تو نشانی کا کیا کرو گی؟ ارے اس ظالم نے ان بالیوں کو کھینچا، ارے 4 سال کی بچی تڑپ گئی، اے چچا عباس، ارے آپ کی نشانیوں کو چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، زمانہ بیتا، یہ 4 سال کی بچی قید خانے میں پہنچی۔ اللہ اکبر، 4 سال کی بطول ہے، اس کے مسائل بیان کرنے ہیں، بس 2 فقرے اور اس کے بعد مجلس تمام۔ بس تصور کیجئے گا، یہ 4 سال کی بطول جب قید خانے میں پہنچی ہے نا، بڑی پیاسی تھی عزیزان محترم، نہ جانے پیاس کے کتنے مرحلے سے آگے گزر چکی تھی یہ بی بی۔ عزیزو، جناب سکینہ انتقال فرما گئی، شہادت فرما گئی۔ اب عزیزو غسالہ کو بلایا گیا، بس یہ جملے برداشت کر لیجئے گا، قسم خدا کی اگر یہ جملے برداشت کر لی تو آپ کی قوت کو سلام۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ کی ایک وصیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جناب سید سجاد سے ایک مرتبہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت نہیں آواز میں رو کے کہتی ہے، اے بھیا سید سجاد، اے بھیا سید سجاد، مجھے اس جگہ دفنانا جو زمین نہ ہو۔ ہائے وہ مجبور بھائی، عجیب و غریب وصیت کی بات جناب سکینہ نے، اے سید سجاد مجھے اس جگہ دفنانا جہاں زمین نہ ہو۔ نہ جانے کیسے سن رہے ہیں آپ، گریہ کی جیسا نے محترم جگر پھٹ جانا چاہیے تھا۔ ہاں عزیزو، جناب سکینہ شہادت فرما گئی، غسالہ کو بلایا گیا۔ اب جب جیسے ہی غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دینے لگی۔ اب عزیزو بس یہ جملہ برداشت کر سکے تو کرے، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے غسل کی ابتدا کی۔ اب غسل دیتے دیتے غسالہ باہر آئی، عابد بیمار کے پاس آئی، کہا جناب زینب کہاں ہے؟ جناب زینب کے پاس گئی، بس غسالہ کا یہ جملہ اور عزیزو مسائل تمام۔ اب غسالہ کا یہ جملہ، عزیزو وہ غسالہ جناب زینب کے پاس گئی اور کہتی ہے، اے زینب، ارے اس بی بی کو کون سی بیماری تھی؟ جناب زینب تڑپ گئی، اے غسالہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں کیا کروں؟ ارے جب میں غسل دینے کے لیے اس کے کپڑے اتارتی ہوں، ارے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ارے سکینہ کی کھال بھی کپڑوں کے ساتھ اتر کے آتی ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے غسالہ، کربلا سے کوفہ سے شام، اس کو وہ اذیتیں دی گئی، پانی سے اس قدر محروم رکھا گیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے سکینہ کی جلد نے بھی، سکینہ کے گوشت نے بھی اپنی ہڈیوں کو جلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔